بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام یاسر ہے، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں، ایک خوشبو ہے کستوری، بڑی مہنگی خوشبو ہے اور بہت دل کو بھانے والی بھی ہے، بڑی لاجواب ہے۔ جس کو بھی کستوری کے بارے میں علم ہے، اس کے پیسے بھرنے میں ہار نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے کیا خریدا ہے۔ اب یہ کستوری کا وجود کہاں سے پیدا ہوا؟ کستوری ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمام فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کیجئے، تو ان میں سے ایک شیطان تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، اور اسی طرح پھر اللہ کریم نے تمام جانوروں کو بھی اکٹھا کیا اور ان کو بولا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجئے۔ ان میں سے ایک جانور تھا، مخصوص قسم کا ایک ہرن ہے، اسی نے صرف سجدہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، شفقت سے، پیار سے ہاتھ پھیرا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کی پھیرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت، یہ سعادت دے دی کہ اس کے پسینے میں ایک ایسی لاجواب قسم کی خوشبو بھر دی جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ کی تاثیر کی وجہ سے اس کے اندر چلی گئی، اور اس میں اس کی خوشبو جو تھی پسینے کی، وہ اس میں ایسی طاقت دے دی کہ اس کو جو بھی سونگتا یا جس تک وہ پہنچتی وہ اس کو بہت لبھاتی، ایون کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ ہرن بھی اسی خوشبو میں مدہوش رہتا ہے اور صحراؤں میں، جنگلوں میں ڈھونڈتا ہے کہ یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے۔ اس کو خود علم نہیں ہے کہ یہ خوشبو میرے ہی پسینے کی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ پسینہ اس کا اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اس کا پسینہ بہتا ہے، تو وہ زمین پہ گرنے کی بجائے اس کی جو ناف ہے، بیلی بٹن جسے ہم بولتے ہیں، اس کے گرد اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور وہاں اکٹھا ہو کے ایک بال سا بن جاتا ہے۔ پھر وہ بال جب زیادہ ویٹی ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے، تو تب وہ اس کے بھاگنے، دوڑنے، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے کی وجہ سے اس کے جسم سے ہٹ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں جنگل میں، صحرا میں، جہاں پہ بھی وہ ہے وہاں پہ وہ گر جاتا ہے۔ تو پھر جو اس خوشبو کو بنانے والے ہیں وہ سفر کرتے ہیں، ایسے ہی صحراؤں میں، جنگلوں میں جاتے ہیں ڈھونڈنے کو، وہ لے کر آتے ہیں، پھر اس کو جو ہے پروسیس کرتے ہیں، پروسیس کر کے خوشبو بناتے ہیں۔ تو اب یہ اتنی ساری کہانی میں نے آپ کو کیوں بتائی کہ جس جانور کے جسم سے، اس کے پسینے سے وہ خوشبو بہہ رہی ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ اتنی مہنگی چیز، اتنی اعلیٰ چیز میرے ہی جسم کا حصہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے نہ جانے کہاں سے آ رہی ہے، وہ اس کی تلاش میں سفر کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اسی خوشبو کو ڈھونڈنے کی تلاش میں رہتا ہے۔ بڑا مخصوص، ایک ہر ہرن میں نہیں، ایک مخصوص ہرن۔ تو پھر ہمارے ہی جیسے انسان جن کو پتہ ہے کہ ہاں مجھے اس خوشبو کی قیمت کیا ملنے والی ہے، مجھے اس خوشبو کی، اس کو میں ڈھونڈ کر کے لاؤں گا، میری محنت کا پھل مجھے کتنا ملنے والا ہے، وہ پھر لے کر آتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، پروسیس کر کے بناتے ہیں، مارکیٹ میں پھر مہنگے ترین داموں میں بیچا جاتا ہے۔ اس کو مختلف پروسیس کر کے، کیمیکلز ڈال کے اس کو ایک خوشبو کی شکل دی جاتی ہے، عطر کی شکل دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پرفیوم کی شکل دی جاتی ہے۔ بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے اس ساری محنت کا، لیکن بات کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ لوگوں کو بتانے کی وجہ کیا ہے کہ اس جانور کو علم نہیں ہے کہ میں کتنا قیمتی ہوں۔ ہم انسانوں کو علم ہے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں، وہ خوشبو کتنی قیمتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس کو جو طاقت ہی نہیں دی کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ طاقت دے دیتا تو وہ اس کو کھا جاتا تو یہ قدرت کی جو ایک کہہ لیں کہ ہم تک جو نعمت آنی تھی وہ نہیں پہنچتی۔ اب اسی طرح اس کو تو علم نہیں دیا اللہ نے نا، لیکن ہمیں اللہ کی ذات نے علم دیا کہ میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تم جانو تو صحیح، تم سمجھو تو صحیح، تم مجھے ڈھونڈ کہاں رہے ہو؟ لوگوں کے پاس، درباروں میں جا کر۔ ان لوگوں نے کہاں ڈھونڈا؟ اپنی صفائی کے لیے انہوں نے اپنے اندر کو صاف کرنے کے لیے کہ ہم قرب الہی کو جان سکیں، قرب الہی کو پا سکیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو
ہم سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم جان سکیں. انہوں نے ریاضتیں کی، اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے پاس گئے، علم حاصل کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد ان کو معلوم کیا پڑا کہ میں ایک بہت ہی زیادہ مطلب دونوں جہانوں کا مالک ہے، رب کی ذات ہے. انہوں نے کہا میں شارق کے قریب ہوں، تمہارے شارق کے قریب ہوں، دل میں سماتا ہوں، شارق کے قریب ہوں، یہ جان لو. دل کی صفائی شروع کرو. دل کی صفائی کیا چیز ہے؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کو ڈسکرائب کرنا پڑے گا آپ لوگوں کے آگے. دل کی صفائی تو جب ہی ہوگی نا جب ہم لوگ کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کا برا نہ چاہیں، کسی کا برا نہ کریں. ہم دل کی صفائی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے دل میں اور ملامت پیدا کر دیتے ہیں. اب یہ ساری سٹوری میں نے آپ لوگوں کو کیوں سنائی؟ میں اکثر فیس بک پہ نا ایک بڑے نوجوان سے لڑکے ہیں چند، وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، کافی چیزیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہیں. کافی وہ مطلب اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بہت شریعت پہ باتیں بہت ساری کرتے ہیں. کل میں نے ان کا پروگرام دیکھا تو ان میں کوئی ایک اور نوجوان بھی تھے، مطلب انہی لڑکوں میں سے ایک شخص تھا جس نے انٹرویو لیا ایک اور نوجوان کا. تو گفتگو کا عنوان تھا جادو، کہ جادو کے سمٹمز کیا ہیں اور جادو کا توڑ کیا ہے. میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جادو کا وجود نہیں ہے. آپ لوگ اس بات کو سمجھیے، ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے. پھر اس لڑکے کی مجھے کیوں لگا کہ مجھے آپ سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو چلا، اور اس کے سمٹمز کیا ہے کہ ان کے حافظے میں پرابلم آنی شروع ہوئی، حافظہ کم پڑ گیا. بھائی سب سے پہلے تو میرا ایمان، یقین اور اعتقاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا، اللہ کے محبوب، جس ذات کو اللہ کریم نے شب معراج پہ بلا لیا، اپنے عرش پہ بلایا، یہ وہ ہستی جہاں پہ ایک قدم پہ جا کر ایسا مقام بھی آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ آقا اس سے آگے میری دسترت نہیں ہے، اس سے آگے میں سفر نہیں جاری رکھ سکتا ہوں، اس سے آگے اگر میں نے سفر کیا تو اللہ کے قرب سے، اللہ کے جاہ و جلال سے، اللہ تعالیٰ کی مطلب جاہ و جلال سے میرے پر جل جائیں گے. تو لہٰذا یہاں سے آگے آپ نے جانا ہے، میری دسترت یہاں تک کی ہی ہے، میں یہیں سے پیغام رسانی لیتا ہوں، مجھے یہیں سے پیغام دے دیا جاتا ہے جو میں لے کر آپ لوگوں کی طرف روانہ ہوتا ہوں. اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں. تو وہ ذات جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی آگے جانے کی اجازت دے دی گئی، آپ لوگ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں کہ اللہ کی ذات جس ہستی کے لیے یہ دنیا بنا دی، جس ہستی کو پیدا کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء بنا دیا، 4 کتابیں نازل کر دیں، 3 پہلے، آخری کتاب قرآن مجید نازل کس پہ ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. آخری نبی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد اللہ کریم نے کہا کہ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا، کبھی ہو سکتا ہے. آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ اس ذات کے اوپر میرے رب کی شان ایسا ہو سکتا ہے کہ ان پہ جادو چل جائے؟ سب ممکن نہیں ہے. ہاں میں نے ان کو کامنٹ ضرور کیا ان کی اس ویڈیو پہ کہ بھائی آپ سب سے پہلے یہ ثابت کیجئے قرآن و حدیث کی سنتوں کے مطابق، قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا، اگر ہوا تو کس لمحے ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا، وہ کیا ہوا. یہ باتیں تو تمام یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ ڈونگی ہیں، فراڈیے ہیں، یہ آپ کا یقین بنانے کے لیے، اپنے جادو میں پھنسانے کے لیے، اپنی بکواس میں پھنسانے کے لیے، آپ کا ایمان کھا جانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ نبی پہ بھی جادو چلا تھا، تم کیا چیز ہو. میرا یقین آج بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو نہیں چلا تھا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو چلا تھا تو ثابت کیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالوں پر اثر پڑ گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذہنی توازن جو تھا وہ اس پہ، یادداشت پہ اثر پڑ گیا تھا، حافظہ کمزور پڑ گیا تھا. ارے یار سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ڈونگ ہے. کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن تو کہیں بھی نہیں کہہ رہا. بتائیں نا، چلیں قرآن کھول کے مجھے ثابت کر دیجئے کہ ہاں یہ دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چلا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی آپ کو تعلیم کیا دی کہ یار اللہ کا ذکر کرو، نمازیں پڑھو، خدا نے جن چیزوں سے بولا ہے منع رہو، ان سے منع رہو۔ ارے جادو کیا، جادو کی کوئی مطلب کہہ لو کہ بڑے سے بڑا باپ بھی آپ کے قریب سے نہیں گزر سکتا۔ اب میں نے ایک چیز یہ آپ کو پہلی بھی اپنی ویڈیوز میں کہی کہ جن لوگوں نے اس چیز کو جانا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، ان لوگوں کا تو ایمان پکا، اور ان کی بات دل کو بھی لگتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے۔ میں نے لنکس بھی شیئر کیے اپنی ویڈیوز کے اندر، لنکس شیئر کیے ان ویڈیوز کے کہ یہ دیکھیے پروف کے طور پر یہ ویڈیوز بھی ہیں، آپ وہ بھی دیکھیے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کیوں ہمارے نوجوان نسل بھی اس بات پر پک چکی ہے کہ نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ، میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چلا۔ بھائیو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج کل کے دور میں یہ کتنا مشکل وقت چل رہا ہے یار، ہمارے ملک کا حالات کہاں جا چکے ہیں، دنیا پریشان بیٹھی ہے، دنیا کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں نہ جانے کیسی جنگ لگے۔ ہر ایک کنٹری تو ایک سپر پاور بن کے بیٹھا ہوا ہے نا، تو آنے والا وقت تو ہمیں نہیں پتہ، تو ہم کن چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں بھائی؟ ہمیں تو ابھی یہ کہ یہ جو عالم چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، ہمیں تو اس وقت میں اپنے آپ کو ہمیشہ صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں ان درباریوں کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے تو ویب سائٹ بنا رکھی ہیں، بھئی جادو کا یہ علاج، کالا جادو یہ، کالا جادو وہ۔ کالا جادو تو دین میں ہے ہی نہیں، دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے یہ بات کہتے ہیں کہ کالا جادو کروانا چاہیے؟ بھئی ان لوگوں کے جو مسلمان ہو کر چلے، مسیح برادری تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، ان کا ایک اپنا ایمان، ایک اپنا عقیدہ ہوگا، لیکن ہم مسلمان اس چیز کو ماننے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، ہم اس چیز کو اپنی طاقت بنائیں، اور پھر ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، وقتی تسکین حاصل ہوگی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے؟ میرا پھر یہ لاسٹ ٹائم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو کہیے پروف کرو، اور کسی کو اگر پروف ملے تو وہ کائنڈلی مجھے بھی دے، میری اگر میں غلطی پہ ہوں تو میری غلطی سدھار دیجیے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز خدا را اس بات کو کبھی ایکسیپٹ نہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی جادو چلا تھا، ایسا قطعاً نہیں ہوا تھا۔ میری ویڈیوز پہلی دیکھیے، میں نے اس میں آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ کیوں بات چلی، یہ ایک اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا، اور جادو کی حقیقت کیا ہے، اور حقیقتاً جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔